کاروبار کے بارے میں 13 سوال جواب، صفحات 14۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروبار کے بارے میں 13 سوال جواب، دعائے خلیفہ عطار۔ یا رب مصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ کاروبار کے بارے میں 13 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے شرعی تقاضوں کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق دے اور اس کے والدین سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: جب ہم بیکری سے کوئی پیک سامان لیتے ہیں اور اسے کھولتے ہیں تو بسا اوقات وہ خراب نکلتا ہے، پھر جب ہم اسے واپس کرنے جاتے ہیں تو بیکری والے تبدیل نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: ایسی صورت میں بہتر ہے کہ دکان پر ہی اسے چیک کر کے لیا جائے۔ اگر گھر میں جا کر چیک کرنے کے بعد واپس کریں گے تو دکاندار نہیں مانیں گے، جبکہ خریدار قسمیں کھائے گا کہ میں نے اس میں کچھ نہیں کیا، گھر جا کر کھولا تو یہ خراب نکلا، تو یوں جھگڑا ہوگا۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ خریدنے والے کو چاہیے کہ وہ دکاندار سے پوچھ لے کہ میں پیکٹ پھاڑ کر دیکھتا ہوں، اگر صحیح ہوا تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ اب اگر وہ اجازت دے تو ہی پیکٹ پھاڑے، ورنہ بغیر اجازت کے پھاڑیں گے تو جھگڑا ہوگا۔ اور کاروبار میں ایسا انداز اختیار کرنا جائز نہیں کہ جس کی وجہ سے جھگڑے کے امکانات پیدا ہوں۔ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، لکھ کر لگانا کیسا؟ اس موقع پر مدنی مذاکرے میں شریف مفتی صاحب نے فرمایا، اگر چیز میں عیب ہے تو بھلے خریدار نے اسے دکان پر کھول کر نہیں دیکھا، دکاندار پر واپس لینا لازم ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دکان پر نہیں کھولی جا سکتی، مثلاً جو چیزیں گفٹ پیک کے طور پر لی جاتی ہیں انہیں دکان پر کھولنا ممکن نہیں ہوتا اور انہیں گھر پر آ کر ہی کھولنا پڑتا ہے۔ اگر دکان پر کھولیں گے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ عام طور پر معیاری جگہوں پر چیزوں کا خراب نکلنا کم ہی ہوتا ہے، اور جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں بہت سے دکاندار یہ لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، حالانکہ یہ کوئی اصول یا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ جو چیز خراب ہے وہ دکانداروں کو واپس کرنا ہی ہوگی۔ اگر دکاندار واپس نہ کرنا چاہیں تو اپنی طرف سے برات ظاہر کرتے ہوئے گاہک کو کہہ دیں کہ یہ چیز جیسی بھی ہے اسے ابھی دیکھ لو، بعد میں واپس نہیں ہوگی۔ مگر یہ جو لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں۔ ملفوظات امیر اہل سنت 34/2۔ سوال: میں ایک دکان پر کام کرتا ہوں، کبھی کبھار ہماری دکان پر گاہکوں کا اتنا رش ہو جاتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتا، تو ایسی صورت میں جماعت کا چھوڑنا کیسا ہے؟ جواب: اگر جماعت کا وقت ہو گیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گاہکوں کی بھیڑ کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اس جماعت چھوڑنے کے لیے شرعی عذر نہیں ہے۔ گاہکوں کو چھوڑ کر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی گاہک کی وجہ سے جماعت چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ گاہک چھوڑ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ذریعے اگر حرص و لالچ کی کاٹ نہیں ہوگی تو پھر کس کے ذریعے ہوگی؟ یاد رکھیے، ایسی نوکری بھی جائز نہیں ہے جس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہو یا وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں رکاوٹ بنتی ہو۔ البتہ اگر نوکری کسی ایسے مقام پر ہے
جہاں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے کہ جس میں باجماعت نماز پڑھی جا سکے، تو اس صورت میں اگر کسی نے وقت کے اندر مکروہ وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال: کاروبار ضرورت یا رقم کی حفاظت کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے سے علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، کیونکہ اس پر سود بنتا ہے۔ سوال: اگر کاروبار میں بار بار نقصان ہوتا جا رہا ہو تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جواب: نفع نقصان اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ بعض اوقات آزمائش اور امتحان بھی ہوتا ہے، اور کبھی اپنی کوتاہی بھی ہوتی ہے۔ عموماً عوام یہ سمجھتی ہے کہ کسی نے بندش یا جادو کر دیا ہے۔ ایسے لوگ ہر بات میں جادو، جن اور اثرات جیسی چیزیں نکال لیتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں، کیونکہ سب لوگ فارغ تھوڑی بیٹھے ہیں کہ جادو ہی کرتے رہیں گے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو اس کے لیے جد و جہد محنت کریں، اللہ پاک سے توبہ کریں، تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور روزی میں برکت والے اوراد و وظائف پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل روزی کھل جائے گی، ترقی ہو جائے گی اور کاروبار کا نقصان رک جائے گا۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے چوریا اور اندھا سانپ 1 کا مطالعہ کر لیں۔ اس میں روزی میں برکت کے اچھے اوراد دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار کھل جائے گا۔ سوال: تجارت کرنے والے بعض لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنے کاروبار کے بارے میں شرعی رہنمائی لے لیجئے یا دارالفتہ چلے جائیے، تو وہ کہتے ہیں، نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، نہ ہی کسی کا پیسہ کھاتے ہیں، پوری زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس لیے ہمیں شرعی رہنمائی لینا ضروری نہیں۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب: اگر میں یہ کہوں کہ اس دور میں 99.9% بزنس مین یعنی تاجر ایسے ہیں جن کو بزنس یعنی تجارت کے مسائل معلوم نہیں، تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو، صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ لالچ نہیں ہے، بچوں کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں بس، حالانکہ حرام گھسیٹ کر اپنے اکاؤنٹ میں بھر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کون سی شراب کی دکان کھولی ہے یا میں کون سا سود کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ بات بات پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو یہ سیریس سنجیدہ ہی نہیں لیتے، سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں یہ سب چلتا ہے، ان چیزوں کے بغیر کاروبار کیسے ہوگا؟ جھوٹ نہ بولو تو چیز بکتی ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ شیطان کا بنایا ہوا ذہن ہے۔ جب یہ حال ہوگا تو برکت کیسے ہوگی؟ نمازوں میں دل کیسے لگے گا؟ خشوع و خضوع کیسے آئے گا؟ رقت رحمت دلی کیسے آئے گی؟ گناہوں سے نفرت کیسے بڑھے گی؟ جو کاروباری حضرات مجھے سن رہے ہیں وہ دارالفتہ اہل سنت سے اپنی کاروبار کی اسکیننگ یعنی تفتیش کروا لیں۔ اس کے لیے باقاعدہ حاضر ہونا پڑے گا، یا اگر حاضر ہونا ممکن نہیں تو انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے ہی رابطہ کر لیں اور اپنے کاروبار کی شرعی رہنمائی لیں۔ اس کے بغیر اپنے بال بچوں کو حلال روزی کھلانا بہت مشکل ہے۔ میں نے بالکل دو ٹوک جنرل بات کی ہے، کسی کے کاروبار پر کوئی حکم نہیں لگایا، سب کو مسائل سیکھنے چاہیے۔ ملازم ہیں تو ملازمت کے اور سیٹ ہیں تو ملازم رکھنے اور سیٹ بننے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ یار ہم اس چکر میں نہیں پڑتے تو قیامت کے دن بھی کہہ دینا کہ ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، نعوذ باللہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب ہم دنیا میں آئے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ و رسول کے احکامات ماننے ہی پڑیں گے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ جب تک کوشش نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہم کو کوشش کرنے والا بنائے۔ سوال: کپڑے پر مختلف طرح کے ڈیزائن بنانے کے لیے بچے ہوئے کٹ پیس استعمال کیے جاتے ہیں، کیا اس کے استعمال کی اجازت ہے؟
जवाब: कपड़े पर डिज़ाइन बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह के जो रंगीन कपड़े लगाते हैं तो जाहिर है वो किसी थान को फाड़ कर निकालने से तो रहे, बल्कि थान में से बचे हुए कट पीस या कपड़े सिलाई करने के बाद जो मुख्तलिफ तरह के कट पीस बच जाते हैं उनसे बनाए हुए जाते हैं, और ये दर्जी के लिए हक और हलाल के होते हैं। बाज़ लोगों को सादा सूट अच्छा नहीं लगता तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए ये कपड़े लगवाते हैं। बहरहाल जिस कपड़े से ये डिज़ाइन बनाए जाते हैं उसके बारे में जब तक ये कंफर्म ना हो कि ये कपड़ा चोरी का है तो इसे लगवा सकते हैं। अगर कट पीस के बारे में यह तय कर लिया जाए कि वो चोरी के होते हैं तो फिर कट पीस का कारोबार भी नाजायज़ हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर मैं दर्जी होता अगर मैं दर्जी होता तो शायद ये करता कि अपने पास एक शॉपर रख लेता और ग्राहक के कपड़े को धागा निकलता या जो कुछ भी बच जाता वो सब शॉपर में डाल देता और सूट के साथ शॉपर भी पेश कर देता। नहीं, साथ में डस्टबिन भी रख लेता। अगर इसे शॉपर देखकर गुस्सा आता तो वो बोलता, इस डस्टबिन में डाल दो, फिर चाहता तो इसको इस्तेमाल कर लेता। ये मेरा मिजाज है कि पता नहीं इसे रखना चाहिए या नहीं। इसमें ख़तरे का पहलू बहुत बड़ा है क्योंकि बंदे को शरई मसाइल की मालूमात नहीं होती। नफ्स अम्मारा यानी सरकश नफ्स भी है जो दूसरे का हक मारने पर उभारता रहता है। कपड़ों से जो कट पीस बच जाते हैं वो मुख्तलिफ तरह के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। शौकीन किस्म के लोग इसे बाबा सूट वगैरह बनाते हैं, फिर ये सफाई करने के काम में भी आते हैं। चीज़ों को फेंकने वाला दौर चला गया, अब हर चीज़ बिकती है। पहले तो कागज़ की चिप्पियाँ प्रेस वाले फेंक देते थे, फिर गरीब लोग उन्हें वहाँ से उठा लेते और खाना पकाते वक्त कोयले वगैरह जलाने के काम में लाते थे। बहरहाल कोई खौफ खुदा वाला दर्जी हो तो अपने पास शॉपर रख ले और कपड़े में से बचने वाली हर चीज़ उसमें जमा करके इसके मालिक को दे दे और अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने की नीयत करे कि इसमें नेक नामी होगी और लोगों का एतमाद भी बहाल हो जाएगा। हर दर्जी कपड़ा चोरी नहीं करता। माशरे में एक मुहावरा बन गया है, जो चोर नहीं वो दर्जी नहीं हो सकता। जिस दर्जी की कपड़ा चोरी करने की आदत होती है, अगर आप उसे पूरे नाप का कपड़ा भी देंगे तो वो उस अंदाज में कटिंग करेगा कि कुछ ना कुछ कपड़ा बचा लेगा। बाहर शरीयत में है, आधी पिंडली तक कुर्ता पहनना सुन्नत है। अब जो आधी पिंडली तक का कुर्ता पहनते हैं उन्हें इसका तजुर्बा होगा कि वो दर्जी को आधी पिंडली तक कुर्ते का नाप देते हैं, मगर कोई खुश नसीब होगा जिसका आधी पिंडली तक वाला कुर्ता बनता हो। ग्राहक को समझ नहीं आएगी, जब झुककर देखेगा तो कुर्ता आधी पिंडली तक जा रहा होगा और जब सीधा खड़ा होगा तो दूसरा कोई बताएगा कि आधी पिंडली तक है या नहीं। इस तरह एक बारिश चोरी आस्तीन का बोलते हैं, मगर वो भी कहाँ होती है। कटिंग में कपड़ा कम कर देते हैं, अलबत्ता हर दर्जी ऐसा नहीं करता। मैं उमूमी बात कर रहा हूँ, जो ऐसा करते हैं उन्हें अल्लाह पाक से डरना चाहिए, मगर सब दर्जी ऐसा नहीं करते। माशाअल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में बहुत सारे दर्जी हैं जिनसे मेरा हुस्न ज़न है कि वो सही से काम करते हैं। सवाल: आप कौन सा इत्र पसंद करते हैं? नेज़ इत्र की बोतलों में साइज़ का बड़ा मसला होता है। कभी 3 ग्राम की शीशी मिलती है, कभी 2.5 ग्राम की आती है और कस्टमर यानी ग्राहक आकर 3 ग्राम इत्र मांगता है। चूँकि इन शीशों में इत्र की कितनी मिकदार आ सकती है उसका सही इल्म हमें भी नहीं होता, तो कस्टमर को ये बात कैसे समझाई जाए या उसको सही वज़न किस तरह बताया जाए, इसका कुछ हल इरशाद फरमा दीजिए। जवाब: दुनिया पसंद करती है इत्रे गुलाब को, लेकिन मुझे नबी का पसीना पसंद है। सुभान अल्लाह। 2.5-3 माशे की शीशियाँ या चौड़ साइज़ की शीशियाँ आती हैं। इसमें वाकई आजमाइश है कि दुकानदार किस तरह इसको पूरे 3 माशे की कह कर बेचे। इसका हल ये है कि कस्टमर से वज़न का जिक्र ही ना करे, बल्कि कहे कि ये शीशी इतने की है, वो शीशी इतने की है। अगर शीशी पर लिखा हुआ हो कि ये 3 ग्राम है तो दुकानदार कह दे कि अगरचा
इस पर ये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसका वज़न करके देखा नहीं है। ये अगरचे मुश्किल होगा कि आवाम के साथ डीलिंग आसान काम नहीं है। मैं भी कारोबारी आदमी हूँ, मुझे मालूम है लोग तंग करते हैं, लेकिन ये सब करना पड़ेगा, वरना 3 माशा कहकर कम वाली शीशी देंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। सवाल: लड़की को शादी में जो महर की रकम मिलती है तो वो उसे किस तरह इस्तेमाल करे? एक मर्तबा मदनी चैनल पर सुना था कि लड़की शौहर को कारोबार करने के लिए वो रकम दे सकती है। जवाब: जो महर औरत को मिला तो इसकी मालका है, किसी भी जायज़ तरीके पर इसे इस्तेमाल कर सकती है। अगर शौहर को देना चाहे तो दे सकती है, और अगर वापस ना लेना चाहे तो मुआफ़ करने का भी इसे इख्तियार है। सवाल: क्या 9-10 मुहर्रम को कारोबार करना मना है? नेज़ क्या इन दिनों में घर में चूल्हा भी नहीं जला सकते? जवाब: ये दोनों बातें गलत हैं। मुहर्रम में चूल्हा भी जला सकते हैं और कारोबार भी कर सकते हैं। सवाल: दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमाआत में मिलावट करने के सख्त अज़ाबात के साथ साथ इसके बड़े गुनाह होने के बारे में भी बयान किया जाता है, लेकिन जब बंदा कारोबार करता है और इसका नफ़ा दिखता है तो अज़ाबात को भूल जाता है और 2 पैसे कमाने की खातिर घरों में इस्तेमाल होने वाली अशिया जैसे आटा, दाल, चावल और घी वगैरह में बाज़ औक़ात सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें मिलाकर बेच देता है। इसे ये एहसास नहीं होता कि मिलावट वाली चीज़ें खाकर लोगों की सेहत खराब होगी। बाज़ बच्चे अपाहिज जो मोहताज हो जाएंगे, कोई आँखों और कोई गुर्दों के अमराज का शिकार होगा। जो लोग इस तरह माल की मोहब्बत में अपनी दुनिया और आखिरत को नुकसान पहुंचाते हैं, इनका इस गुनाह से बचने का आखिर जहन क्यों नहीं बनता? जवाब: ये एक तवील टॉपिक मौजू है और ये बहुत परेशान कुन बात है कि हर चीज़ में मिलावट हो रही है। पानी में भी मिलावट की जाती है। अब ऐसे हालात में आदमी क्या कर सकता है? ये मसला ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों को पता है कि ये माल मिलावट वाला है और इसमें इतनी मिलावट है, इसके बावजूद ग्राहक खुशी से ख़रीद रहा है तो गुनाह नहीं। लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता। हर आदमी खालिस चीज़ तलाश करता है और ये पसंद करता है कि खालिस चीज़ मिले, लेकिन मिलती नहीं। अगर हम मुबालगा करें तो तकरीबन 99.99% चीज़ों में मिलावट हो रही है। किस किस चीज़ का तज़किरा किया जाए? सुना है कि दूध के डब्बों में भी दूध के बजाय वाइटनर लिक्विड यानी माया को सफ़ेद बनाने वाली शय होती है और लिखा होता है कि यह दूध नहीं है, फिर भी लोग इसकी चाय बनाकर पी रहे होते हैं या उसे दूध के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर वाकई डब्बे में दूध नहीं और ये लिख भी दिया जाए, नेज़ जो डब्बे में है वो भी दुरुस्त लिख दिया है, तो अब बनाने वाला गिरफ्त से बच जाएगा। आजकल तकरीबन मिर्च, मसाले और दूध वगैरह में मिलावट होती है और दूध में पानी मिला होता है। दूध में गाय, भैंस और बकरी तीनों का दूध मिक्स होता है, मगर पाकिस्तान में लोग गाय का दूध ज़्यादा पसंद नहीं करते। हालांकि गाय के घी और दूध में शिफा होने के मुतालिक मैंने पढ़ा है। इसके बावजूद हमारे यहाँ लोग गाय का दूध ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। बैरून मुल्क में दूध के डब्बों पर लिखा होता है कि गाय का दूध है और लोग इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर दूध में गाय, भैंस और बकरी तीनों जानवरों का दूध मिक्स है और ग्राहक को पता है, फिर तो सही है। अगर पता नहीं है तो फिर ये एक तरह से धोखा हो जाएगा, क्योंकि ग्राहक उसे भैंस का दूध समझकर ले रहा है। भैंस का दूध गाढ़ा होता है, इसलिए हमारे यहाँ इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। बाज़ लोग आटा वगैरह मिलाकर भी दूध गाढ़ा कर देते हैं। अल्लाह पाक ऐसा करने वालों को हिदायत और तौबा की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। काली मिर्चों में पपीते के बीज सुखाकर डाल दिए जाते हैं, क्योंकि ये भी काले रंग के होते हैं, इसलिए पता नहीं चलता। होटलों के इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती और भुने हुए चनों के छिलकों को कलर करके बाज़ लोग चाय की पत्ती में मिक्स कर देते होंगे। अलगर्ज ये सब काम हो रहे होते हैं। गरम मसाले के डब्बों में भी ना जाने क्या क्या मिला होता है। अगर मुमकिन हो तो मसाले के डब्बे खरीदने के बजाय बाज़ार से खुले मसाले लें। अगरचे खालिस ये भी नहीं मिलेंगे,
مگر کچھ بہتر ہوں گے۔ البتہ گرم مسالے کے پیکٹ بنانے والے سب ملاوٹ کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلاً ملاوٹ والا پیکٹ 25 روپے کا ملتا ہے، جبکہ خالص پیکٹ 50 روپے خرچہ آتا ہے۔ اب اسے کم از کم 60 روپے کا بیچنا ہوگا۔ اگر 25 روپے والے ناقص خراب گرم مسالے والے پیکٹ کے مقابلے میں خالص پیکٹ کو 60 روپے میں کون لے گا؟ یہی وجہ ہے کہ خالص چیز فروخت کرنے والے کے بارے میں لوگ بولتے ہیں کہ یہ لوٹتا ہے، اگرچہ وہ لاکھ قسمیں کھا کر یقین دلائے کہ یہ خالص ہے، مگر کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ حلال ذرائع سے رزق کمانا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بازار میں کاروبار کرنے کے لیے ملاوٹ والا مال فروخت کرنا بیچنا مجبوری ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کام ہی نہ کرے جس میں ملاوٹ کرنا اور دھوکہ دینا ہو۔ حلال روزی کمانے کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں، انہیں اختیار کر کے حلال روزی کمائیں۔ عام طور پر لوگوں کو کھانے میں عمدہ سے عمدہ ڈشیں درکار چاہیے ہوتی ہیں، پھر اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام ذرائع سے مال کمانے کے گناہ میں جا پڑتے ہیں۔ بہرحال جو لوگ ملاوٹ سے باز نہیں آتے، انہیں چاہیے کہ وہ ورزش شروع کر دیں تاکہ عذاب برداشت کر سکیں۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوٹ کرنے کے لیے یہ جملہ میں نے کہا ہے، ورنہ دنیا میں نہ کوئی ایسی ایکسرسائز ہے، نہ کوئی ایسا کیمیکل جس سے بندہ جہنم کا عذاب برداشت کر سکے یا اس سے بچ سکے۔ اگر کوئی نعوذ باللہ یہ کہے کہ میں عذاب جہنم برداشت کر لوں گا، تو ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ پاک کے عذاب کو ہلکا جانا ہے۔ یاد رکھیے، جہنم کی آگ اللہ پاک کی رحمت کے پانی اور سچی توبہ سے ہی بجھے گی۔ خوف خدا میں بہنے والے آنسو ہی عذاب الہی سے بچائیں گے، ورنہ اپنی عقل اور ہوشیاری سب یہیں رہ جائے گی اور ان میں سے کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں تھوڑی روزی پر قناعت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھوکے اور ملاوٹ کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس موقع پر نگران شورا نے فرمایا، ملاوٹ اور دھوکے سے حاصل کیا ہوا مال چلا بھی تو جاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص دودھ میں پانی ملاتا تھا۔ ایک دن سیلاب آیا اور اس کے سارے جانور بہا کر لے گیا۔ کسی نے اس شخص سے کہا کہ یہ وہی پانی ہے جسے تم دودھ میں ملاتے تھے، آج وہی پانی سیلاب بن کر آیا اور تمہارا سارا مال لے گیا۔ غلط جگہ سے آتا ہے تو وہ غلط جگہ ڈاکو وغیرہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ جو پیسہ غلط جگہ سے آتا ہے تو وہ غلط جگہ ڈاکوؤں وغیرہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ کاروبار میں دھوکہ دینے والوں کے لیے سخت وعیدات ہیں، چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جو شخص عیبدار چیز فروخت کرے اور اس پر گاہک کو خبردار نہ کرے تو ایسا شخص اللہ پاک کی ناراضی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت یعنی برائی نہ کریں، جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ کریں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: ایک اسلامی بھائی کا بھینسوں کا کاروبار ہے۔ ان کے ذہن میں کسی نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ جب بھی آپ اپنا کاروبار بڑھائیں گے تو آپ کے اوپر جادو ہو جائے گا اور آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا۔ اس طرح کی کیفیت میں بندہ کیا کرے اور اس کا اعتماد کیسے بحال ہو؟ جواب: ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک پر بھروسہ کرے۔ اللہ پاک جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اگر وہ شخص کسی کا مرید ہے تو اسے اپنے پیر و مرشد کے شجرے کے اوراد پابندی سے پڑھے اور تعویذ پہن لے، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اثرات وغیرہ بھی چلے جائیں گے۔
مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سوال: بعض لوگ اپنے کپڑے دھوبی کے پاس بھول جاتے ہیں اور طویل عرصہ گزر جاتا ہے، اس صورت میں دھوبی کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: دھوبی کو چاہیے کہ وہ اپنے گاہک کے موبائل نمبرز اور ان کا ایڈریس لے لیا کرے، پھر گاہک کے نہ آنے کی صورت میں ایسے ایڈریس پر اپنے پاس کام کرنے والے کو کپڑے دے کر بھیج دے۔ کچھ علاقے میں ایسے بھی ہیں جہاں پر دھوبی خود گھر سے کپڑے لے جاتا ہے، دھونے کے بعد خود دے بھی جاتا ہے اور اس میں کسی گاہک کے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لانڈری کا کاروبار ہوتا ہے اور اس میں کام کرنے والے لوگ بھی آس پاس کے ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی گاہک اپنے کپڑے بھول بھی گیا ہے تو اس کے گھر میں کوئی کپڑے پہنچا ہی دے گا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ اگر دھوبی غفلت کر جائے تو وہ الگ بات ہے، مگر دھوبی کو غفلت نہیں کرنی چاہیے، گاہک کے کپڑے بھولنے سے وہ مال غنیمت نہیں ہو جائیں گے ان پر قبضہ کر لیا جائے، ان کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہوگا۔ عموماً لانڈری والوں کے گنتی کے ہی گاہک ہوتے ہیں، روز بروز نئے گاہک نہیں آتے ہوں گے۔ کاغذ پر نام لکھ کر دیوار پر لگا دیں تاکہ اگر کوئی اپنے کپڑے بھول بھی گیا ہو تو کاغذ دیکھ کر اسے یاد آ جائے۔ سوال: پانی کا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ نوٹ: صفحہ 4 پر موجود سوال شعبہ ملفوظات امیل سنت نے قائم کیا ہے، جبکہ جواب امیل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ہی عطا فرمودہ ہے۔ صلو علی الحبیب۔ یہ رسالہ پڑھ کر دوسرے کو بھی دیجیے۔ شادی غمی، عید کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور جلوس میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ رسائل اور مدنی پھولوں پر مشتمل پمفلٹ تقسیم کر کے ثواب کمائیے۔ گاہکوں کو بانیت ثواب تحفے میں دینے کے لیے اپنی دکانوں پر بھی رسائل رکھنے کا معمول بنا لیجیے۔ اخبار فروشوں یا بچوں کے ذریعے اپنے محلے کے گھر گھر میں ماہانہ کم از کم ایک عدد سنتوں والا رسالہ یا مدنی پھولوں کا پمفلٹ پہنچا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے اور خوب ثواب فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگلے ہفتے کا رسالہ ارشاد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ صلو علی الحبیب۔